इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। प्रोग्राम कहाँ से करता है? यहाँ से उसको कौन बता रहा है? मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वीलॉग करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है? झूठी सच्ची, झूठी सच्ची। हाँ, क्या आप उस समेत किन किन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील ने एक जो मैंने जुडिशल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंचती होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। कि आप जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले आए यार, मैं तो वेलकम करूंगा। लाए, मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुलजम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये क्योंकि ये वहां से है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते? आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की उसने कहा यार होगा, मुझे क्या पता। उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद है। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, वो चांसलर हैं, वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है जाने? इसलिए हो रहा है, मुझे तो नहीं पता जी। अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है। ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ राय रखें, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं, मुझे दुख हुआ है आपके रवैये। उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते यार, एक फोन कॉल कर लेते आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजरा है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहा है, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस कर लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की ज़िंदगियाँ, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर 7वें अगर उसमें 65-70 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फरवा दूँ, इसकी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा हर हालत में, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कब, ये ज़रा तहकीकात मुकम्मल हो।
اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آ جاؤ بھائی اب تم ان باتوں کا جواب دو. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مرچیں لگنا کس کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہنا ہو یہ تو ہماری ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں, یہ تو ہماری اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا. اور انشاءاللہ تعالی یہ میوزک فیس کریں گے. میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی, میں اس کا پیچھا کرتا ہوں جتنے جو بات پہنچی کس طریقے سے پہنچائی گئی. آپ یار مجھے تو دکھ ہو رہا ہے, یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں, میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل, وہ کہتا چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں, میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا. پھر اس نے میری منتیں کی, یہ کیا نام ہے اس کا وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گنج, اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے, میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ, آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا. آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن, یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں, جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گند کا ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے, یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے, میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں, آپ کی اوقات جانتا ہوں, جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا. اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی بس طارق چیمہ بھاگ گیا, طارق چیمہ چھپ گیا, طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا, طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی مجھے نہیں لگ رہا بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں, میں کس چیز کا مناظرہ کروں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں, خدا کے لیے مجھے بتائیں. مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا, میں نے اس ضلع کی, میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی, میری پگڑی اچھالنے. کس لیے یار, کوئی وجہ تو بتاؤ, کوئی وجہ بتاؤ. کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو, بیٹے کو گولی مارو آپ, میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے بہت گند پھیلا ہوا تھا اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے, اس پہ نظر رکھتے, سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو, اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا. آپ بات کریں نا جی, آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا, آپ پلیز بات تو کریں نا. آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. بھائی یہ کیا صحافت ہے, یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کسی کے پاس کوئی اور, لا کر میرے منہ پہ ماریں. اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار, ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا, ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا اس پہ کیا. میں نے موقف نہیں دینا تھا, لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی, چھپ گیا جی, یہ ہو گیا جی, فلاں ہو گیا, پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو, آپ مجھے جانتے ہو, میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں, میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے. بھائی لائیں نا, ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا, روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں, کبھی مار کھاتے ہیں, کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا, رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو.
ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराइल को इस तरह के मामले पेश किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 तालबात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहना ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। आज का नहीं है ये, एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, साढ़े जो कईयां दा यार हो, कईयां नूं शाम नूं चुकदा है, कईयां नूं खड़दा है, कईयां नूं करदा। हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाक़े से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर, उसके वाइस चांसलर साबित कर दे, वाइस चांसलर ने ये कहा सर नहीं, उसने वो मेरी बात सुने जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुनने पे लागू। ये ज़बान ज़दियाँ उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक रशीद चीमा साहब के इन्वॉल्व, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते हैं नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का, जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम लिया। इस पे मीडिया भाईजान, वो मैं आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बात सुन ले पहले जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के सहाफी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के कि ये इस्लामाबाद के सहाफी हैं या भावलपुर के सहाफी? भाईजान हमारी आप नहीं, आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना। आपने 2 बातें की हैं। एक बात आपने की है कि एहसाने कंजर पर ये FIR हुई, भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है? कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे लिए आवाज उठाएंगे। अगर ये 6 महीने साल ये सिलसिला और चलता रहता इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में चल रहा था, तो इसकी ब्रेक कहाँ लगनी थी? तो इस हवाले से सोच लेते हैं। तमाशा लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है उन तालिबात के मुस्तकबिल की, किसी को फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमारी जामिया है, 60-65 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है यहाँ पर, और किसी एक सियासतदान को तौफीक नहीं हुई। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में की है। ये सिर्फ मैं था जिसने ये सड़क भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक लेकर गई। उसके बाद हासिलपुर वाली सड़क तो बहुत बाद में शुरू हुई, ये सड़क इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक मैंने पहुंचाई। और जो मेरे जिम्मे, वो डॉक्टर कौन थे, वो बिलाल साहब थे, कौन थे वो बिलाल खान, उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया, पुलिस को पता होगा, मैं पुलिस को क्यों पता होगा?
نہیں جی آپ کے کہنے پہ افسر لگتے ہیں، آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، میرے کہنے پر لگتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں. اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے، ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں، تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی اس بات کا. میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں. یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو، آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو. آپ کو ایسے ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے، ایسے ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے، یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے ہوتا ہے. گزارش یہ ہے ہاں، اس وقت پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہوئے. میں آپ تمام حضرات کا، پرنٹ میڈیا کا اور تمام مختلف چینل سے آئے ہوئے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر، آپ کی صحافی برادری سے لے کر اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں. اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے آئے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا، ان کے ماں باپ کا فکر کرو، ترس کھاؤ ان کو، ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار، نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر، میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے؟ آپ کو نہیں پتا باللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم، آئے جوڈیشل کمیشن، آئے HEC کی کمیٹی، بلائے ہمیں بلائے باقی سیاستدانوں کو، بلائے وائس چانسلر کو، بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی، وہ جی فلانے احسان، کیا نام تھا اس کا، احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں، AC لگاؤ، تحصیلدار لگاؤ، اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ؟ میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں، چھوٹا صحیح، معمولی صحیح، تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے، سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے، اس کا سارا خاندان میں آپ سے اپیل، میری بات سن رہا نا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو، اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے، تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں، اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں کہ میں نے اس کو ایک ٹیلی فون کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو، آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو، کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی. یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کیا توقع کرتے ہو تم اس یونیورسٹی میں؟ آپ کے خیال میں کوئی اخلاقیات کی قدریں ہوں گی؟ یہ کہنا کتنا آسان. اچھا احسان جٹ فرض کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا فرد ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیں
کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ اگر اس نے جرم کیا تو بھگتے. میرے ساتھ تو اس کو بھاولپور چھوڑے ہوئے تو اس کو 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال کا بھی حساب میرے سے لینا آپ نے. کسی سیاستدان میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. گورنر صاحب بھی خاموش تھے جب یہ معاملہ. بھائی اس سے پارسا بنتے ہو. یہ لو, یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں. میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا. میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں. اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے یہ اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے یا چلایا گیا ہے تو اب یقین جانیے مجھے آج 3را دن ہے. میں اتنے والدین کے کوسچنز کو جواب دے چکا ہوں کہ چیمہ صاحب اب ہماری بچیاں کہاں جائیں گی, اب ہمارا کیا بنے گا, کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کا پھر 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ایکشن ہوا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا ایکشن ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا, تھوڑا سا آپ اس حوالے سے سوچیں, 1 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے, میں بھول جاؤں کہ میرا سیاست سے تعلق ہے. ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ ہماری بچیاں ہیں, ہماری کچھ لگتی ہیں. جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے, امید ہوتی ہے کہ میرے علاقے کی جامعہ میں, میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں. اس کی اجازت میں نہیں دوں گا, چاہے کوئی بھی ہو. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی, اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارو, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ, یہ جھوٹ پر مبنی ہے, 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا ہے؟ پھر ایک صاحب نے وی لاگ کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں. بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں؟ لاؤ نا, ادھر دکھاؤ, بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں, یہ بڑی باتیں کرتا ہے, یہ اس کی ویڈیو دیکھو, اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا, اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا, چھپائی دیا, تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟ کس بنیاد پر بولتے پھر رہے ہو؟ یہ تمہیں مطلب کیا, تمہیں کیا حاصل ہے اس سے؟ لیکن ایک بات میری آپ سے اپیل ہے یار, سب سے, آپ بھلے میری مخالفت کرو, میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. جو میری اطلاع ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, 4-5 پروفیسر ہیں جو اس گینگ, جن پر مشتمل یہ گینگ تھی, جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو, میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا. اور انہوں نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا, میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار. ہماری بچیاں ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا. ہاں میں ایک مجرم ہوں, ملزم ہوں, مجھے پکڑا گیا, وہ قابو آ گیا ہوں میں, او ہو مطلب ایسا قابو آیا ہوں. میرے سے پوچھ لو یار, میری صدائی جس طرح لینی ہے, مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو. کم از کم یہ گواہی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن نہیں, وہ بہرحال اپنی قسمت ہوتی ہے. تو جی بلوچ صاحب, کم علمی سمجھ لو, کم عقلی سمجھ لو, مجھے نہیں پتا. میں آیا ہوں بھاولپور آیا ہوں, مجھے آج 2-3 دن ہے, اور میں نے آ کر اپنے اوپر, دیکھو نا, یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں لگا, میں نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہیں. میں نے آپ کو کیا پتا میں نے کس انداز سے اس کی تحقیقات کی ہوگی یار. مطلب میں جب میرے پاس والدین, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہے کہ بہاولپور شہر کی بچیاں جو ہیں نا, وہ بلوچ صاحب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہیں. آپ ان کی فکر کریں جو ہاسٹلوں میں ہیں, آپ ان کی فکر کریں جو یہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلوں کے نام پر. آپ ان چیزوں کی فکر کریں, آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا خوفناک بھیانک کھیل تھا جو کھیلا جاتا رہا. آپ نے یار کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی, آپ طارق بشیر چیمے کو فتح کرنے چل پڑے. آپ یہ نہ سمجھنا, آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اوہ نہیں, آپ بھائیوں میرے, میں نے آپ کو کیوں کہنا ہے, میں ایک صحافی, بطور صحافی برادری آپ سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ آپ سینئر آدمی ہو, تو میرا حق بنتا ہے آپ پر, میرا ویسے بھی حق ہے آپ پر. تو میں نے مطلب دیکھو, مجھے یہ دکھ ہے یار, میرا ابھی بھی اگر میں قصوروار ہوں, میں حاضر ہوں. میرا کوئی حق نہیں بنتا میں سیاست کروں, میرا کوئی حق نہیں, میرا کوئی وہ نوٹس بھی ہم لیں گے. جی میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں
ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بلانا ہے, آپ کو تکلیف دینی ہے, کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ جتنے بھی میرے مہربان ہیں, چاہے وہ صحافت میں ہیں, چاہے وہ سیاست میں ہیں, چاہے وہ کاروبار میں ہیں, چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں, ان کو میری باقی شاید کوئی چیز نظر نہیں آتی. صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس پہ ہم کسی کی پگڑی اچھال سکیں اور کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کر سکیں. یہ بچیاں, یہ کوئی تقریباً 25,000 سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہیں. ایک طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنے کے لیے ان 25,000 طالبات کی قسمت سے, عزت سے, ان کے والدین کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پاک صاف تھی, بالکل نہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت گند پھیلا پیچھا کرتا, یہ میری ایک غلط عادت سمجھ لیں, اچھی سمجھ لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں, ایک ایسے جرم کی سزا دینے کی کوشش کریں کہ جس کا, میں کہہ رہا ہوں, سرزد ہونا تو دور کی بات ہے یار, نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. بچاؤ اس جامعہ کو, خدا کے لیے بچاؤ. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اس جامعہ کو بچاؤ. یہ اس طرح کی یونیورسٹی پھر نہیں بننی بھاولپور میں. ایک دفعہ یہ اپنی شہرت کھو بیٹھی, ایک دفعہ والدین کا رجحان اور طرف چلا گیا. آپ اور ہم نے سب نے مل کر بہت پچھتانا ہے. آپ کی سوچ ہوگی. میری آپ سے یہی گزارش ہے بھائی, یہ اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی تھی. جو بھی سوالات ہوں وہ پلیز کائنڈلی میں ان کو ویلکم. بھائی جان نہیں, اس لیے خاموش رہے بھائی جان کہ آپ سب نے حملہ کیا. وہ پڑھ لو طارق چیمہ آ گیا, تب وہ آ گیا, پڑھ لو. نہ بھائی, یہ نہیں پتا کہ میں ساری زندگی کا سپورٹس مین ہوں, میں ادھر ادھر سے سلپ مار جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے طریقے کیسے بچنا ہے اور کس طرح نہیں بچنا. جو YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.